नाज़रीन आपको बताएं कि برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کی بشریٰ بی بی پر خصوصی رپورٹ۔ بشریٰ بی بی سے شادی نے بانی پی ٹی آئی کے انداز حکمرانی پر سوالات کھڑے کیے۔ سینئر صحافی اوون بینچ جونز نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ بشریٰ بی بی اہم تقرری اور سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ بانی سے فیصلہ سازی پر روحانی مشاورت حاوی ہونے کی شکایت پیدا ہوئی۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں کہ عاطف بٹ سے۔ عاطف بٹ بتائے گا، خصوصی رپورٹ شائع کی گئی ہے اور مزید کیا انکشافات سامنے آئے؟ جی، اکانومسٹ گروپ کے جو ڈیجیٹل میگزین ہے اس میں ہوشربہ انکشافات کیے گئے ہیں اور رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اقتدار کے لیے سیاست کی بجائے توہم پرستی کا شکار تھے۔ اقتدار اور طاقت کے لیے اپنی پیرنی بشریٰ بی بی سے شادی کی۔ بشریٰ بی بی نے روحانی علم سے بتایا کہ دونوں کی شادی ہو جائے تو بانی پی ٹی آئی وزیر اعظم بن جائیں گے۔ پنجاب کی پیرنی نے بانی کی ذاتی زندگی سیاست پر عملیات کا رنگ چڑھایا۔ بانی پی ٹی آئی نے اقتدار کے لیے دینداری کا لبادہ بھی اوڑھے رکھا۔ رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ دنیاوی کامیابی کے لیے بشریٰ بی بی کی ہر بات پر عمل کیا گیا۔ گھریلو ملازمین نے بشریٰ بی بی کے عملیات کے لیے بازار سے چیزیں لانے کا بتایا اور ریاستی امور میں بشریٰ بی بی حرف آخر سمجھی جاتی تھی۔ بشریٰ بی بی کی اجازت کے بغیر وزیر اعظم کا طیارہ اڑان نہ بھرتا تھا۔ بشریٰ بی بی کے حکم پر وفادار و قریبی ساتھی دیرینہ گھریلو ملازمین کو فارغ کیا گیا۔ اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ سے 1-on-1 ملاقات میں بھی بشریٰ بی بی موجود ہوتی تھی۔ ملاقات میں زیادہ وقت جو بشریٰ بی بی بات کرتی تھی، اور رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ بشریٰ بی بی کی کرپشن سامنے لانے پر بانی نے اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس عاصم منیر تھے ان کو عہدے سے ہٹایا تھا۔ جی اچھا عاطف، یہ بتائے گا کہ اس میں اس طرح کے مزید کیا انکشافات ہوئے؟ کہ یہ بات سامنے ہے کہ کون کون سے ایسے بڑے فیصلے کیے گئے تھے اس وقت عمران خان کے بانی پی ٹی آئی کے دور حکومت میں جس میں فیصلہ سازی میں بشریٰ بی بی کا زیادہ ہاتھ تھا؟ عاطف بٹ سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کی بشریٰ بی بی پر خصوصی رپورٹ۔ بشریٰ بی بی سے شادی نے بانی پی ٹی آئی کے انداز حکمرانی پر سوالات کھڑے کر دیے۔ سینئر صحافی اوون بینچ جونز نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ بشریٰ بی بی اہم تقرریوں اور سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی تھیں۔ بانی سے فیصلہ سازی پر روحانی مشاورت حاوی ہونے کی شکایت پیدا ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی اپنے اعلان کردہ اصلاحاتی ایجنڈے کو نافذ کرنے میں ناکام رہے اور حساس ادارے کے افراد مبینہ طور پر معلومات بشریٰ بی بی تک پہنچاتے تھے۔ یہ اکانومسٹ نے انکشاف کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی اب سامنے آ رہی ہے کہ جو طرز سیاست تھا اس میں روحانیت کا پہلو اور عملیات کا پہلو جو ہے وہ شامل ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس بات کے انکشافات کرتے مبینہ طور پر دکھائی دے رہے ہیں مختلف جو جریدے ہیں، اور اس میں ابھی جو ریسنٹ رپورٹ سامنے آئی ہے وہ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کی رپورٹ ہے اور یہ خصوصی رپورٹ شائع کی ہے بشریٰ بی بی پر۔ بشریٰ بی بی سے شادی نے بانی پی ٹی آئی کے انداز حکمرانی پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کی بشریٰ بی بی پر خصوصی رپورٹ۔ بشریٰ بی بی سے شادی نے بانی پی ٹی آئی کے انداز حکمرانی پر سوالات کھڑے کیے۔ سینئر صحافی اوون بینچ جونز نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ بشریٰ بی بی اہم تقرریوں اور سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی تھیں اور بانی سے فیصلہ سازی پر روحانی مشاورت حاوی ہونے کی شکایت بھی پیدا ہوئی۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں عاطف بٹ سے۔ جی عاطف بٹ، خصوصی رپورٹ بھی سامنے آ گئی اور جس طرح سے اس رپورٹ میں واضح ہوا ہے کہ بشریٰ بی بی اہم تقرری اور سرکاری فیصلوں پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی تھی، اور کچھ خبروں میں یہ بھی سامنے آتا تھا کہ پارٹی میں اختلافات بھی بہت سارے پیدا ہو گئے تھے۔ اس رپورٹ کے حوالے سے مزید بتائے گا اور کیا کیا اہم پوائنٹس اٹھائے گئے؟ جی، جو رپورٹ ہے اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ جو بشریٰ بی بی تھی جب وہ بانی تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس میں جو فیصلے ہوتے تھے، اہم تقرریاں تبادلے تھے، اس میں بھی کافی حد تک اثر انداز ہوتی تھی، اور اسی طرح پارٹی کے اندر اس حوالے سے جو آوازیں اٹھتی تھیں اور پارٹی کے اندر جو اس حوالے سے ناراضگیاں ہوتی تھی، وہ اس کی بھی جو بیسک وجہ تھی وہ بشریٰ بی بی کو ہی قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ واضح رپورٹ میں یہ انکشافات کیے گئے ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ بشریٰ بی بی کی ہر بات کو جو ہے وہ سر تسلیم خم کرتے تھے اور ان کے ہر لفظ کو حرف آخر جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے جو بھی ریاستی امور تھے یا حکومتی امور تھے ان میں بشریٰ بی بی کے جو الفاظ تھے یا جو ان کی وہ جو تجویز ہوتی تھی اس کو حتمی تجویز جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا، اور جو ملاقاتیں ہوتی تھیں اہم اس میں بھی بشریٰ بی بی جو ہے وہ موجود ہوتی تھی۔ جس طرح اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ سے جو ملاقات تھی اس ملاقات میں بشریٰ بی بی موجود تھی، اور زیادہ جو بات چیت کی گئی اس ملاقات میں وہ بشریٰ بی بی ہی بولتی رہی۔ یہ جو دی اکانومسٹ گروپ کے جو ڈیجیٹل میگزین ہے اس میں یہ ہوشربہ انکشافات کیے گئے ہیں، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ بانی تحریک انصاف اقتدار کے لیے سیاست کے بجائے وہ توہم پرستی کا شکار تھے، اور اقتدار اور طاقت کے لیے انہوں نے بشریٰ بی بی سے جو ہے وہ شادی کی، اور بشریٰ بی بی جو ہے وہ روحانی علم سے ان کو جو بھی بات بتاتی تھی وہ اسی طرح عمل کرتے تھے، اور دنیاوی کامیابی کے لیے بشریٰ بی بی کی بات پر
بانی تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ عمل کیا گیا ہے۔ ریاستی امور میں بشرا بی بی کے الفاظ حرف آخر سمجھے جاتے تھے، اور یہاں تک یہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جو اس وقت کے وزیر اعظم کا طیارہ ہوتا تھا، جب تک بشرا بی بی کی اجازت نہیں ہوتی تھی وہ طیارہ اڑان نہیں بنتا تھا۔ بشرا بی بی کی جانب سے جو بنی گالہ میں سابق بانی پی ٹی آئی کے وفادار اور قریبی ساتھی تھے، دیرینہ گھریلو ملازمین تھے، ان کو بھی فارغ کیا گیا، اور یہ تمام تر انکشافات جو ہیں وہ دی اکانومسٹ گروپ کے ڈیجیٹل میگزین ہے، اس میں یہ ہوشربا انکشافات کیے گئے ہیں۔ اچھا عاطف، یہ بھی بتائے گا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حساس ادارے کے جو افراد ہیں وہ مبینہ طور پر بشرا بی بی کو معلومات پہنچاتے تھے، وہ ایسے کون سے افراد ہیں، ایسی کون سی معلومات پہنچاتے تھے جس نے بانی پی ٹی آئی کے انداز حکمرانی پر اتنے سوالات کھڑے کر دیے ہیں عالمی سطح پر بھی؟ جی، جب بشرا بی بی کا ریاستی جو امور ہے اس میں اتنا زیادہ عمل دخل تھا، تو اس وقت جیسا کہ یہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ سے ون آن ون ملاقات جو تھی بانی تحریک انصاف کی، اس میں بھی بشرا بی بی موجود تھی، تو بشرا بی بی جو ہے وہاں پر بھی بات چیت کرتی رہی ریاستی امور کے اوپر۔ اور اسی طرح جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں اس وقت کے عاصم منیر، انہوں نے جب بشرا بی بی کے کرپشن سامنے لائے تو اس وقت بانی نے ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا تھا، اور یہ تمام تر جو انکشافات کیے گئے ہیں دی اکانومسٹ گروپ میں، اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ بشرا بی بی جتنے بھی ریاستی امور تھے پنجاب اور یا پاکستان کے، تو اس میں ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ بھی ان کی مرضی سے کی جاتی تھی۔ جی عاطف ساتھ ہی رہے گا، میں جوائن کیا ہے بیورو چیف اسلام آباد میاں شاہد صاحب نے۔ میاں صاحب، اب جب کہ اکانومسٹ نے رپورٹ شائع کر دی ہے اور اس میں مختلف حوالہ جات دیے گئے ہیں اور بتایا گیا کہ کس طرح سے جو سیاسی طرز حکمرانی ہونا چاہیے تھا اس میں روحانی پہلو کو شامل کیا گیا، اس میں آمیزش کی گئی اس کی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جب یہ رپورٹ میں مختلف انکشافات کیے گئے ہیں، کیا حوالہ دیا گیا ہے کون سے ایسے اہم فیصلے تھے اس وقت دور حکومت میں جو کیے گئے اور جس میں یہ روحانی پہلو شامل کیا گیا؟ پہلے بھی یہ باتیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں، اب دی اکانومسٹ نے جو ہے یہ چھاپ دیا ہے، یہ پہلے سب کچھ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہوا ہے، اور یہ رپورٹ بھی ہوا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو تھے وہ اقتدار کے لیے سیاست کے بجائے تہم پرستی کا شکار ہو گئے تھے۔ جب ان کی ملاقات ہوئی تھی بشرا بی بی سے، تو اس وقت جو ہے وہ ان کو تہم پرستی کا شکار ہو گئے تھے۔ اس حوالے سے تو بہت سی ایسے انکشافات بھی ہوئے کہ ان کو جو بات بتائی جاتی تھی وہ پلانڈ ہوتی تھی پہلے، اور وہ آپ کو یاد ہوگا ثاقب نثار صاحب نے اپنے آپ کو بابا رحمت سے کہا تھا، اور رحمت کون نکلا تھا بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جو رحمت ایک کریکٹر نکلا تھا، وہ کریکٹر جو تھا وہ اصل میں مرکزی کردار تھا۔ یہ سب ساتھ میں جوائن کیا ہے جنرل ٹائر طارق رشید صاحب نے۔ طارق صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے لیے۔ طارق صاحب، یہ جو اب اکانومسٹ نے شائع کیا آرٹیکل، اس سے پہلے جیسے ہمارے بیورو چیف بھی بتا رہے ہیں میاں شاہد صاحب کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے اس طرح کے انکشافات ہو چکے ہیں، اب آپ کیا سمجھتے ہیں جہاں پر سیاسی طرز عمل ہونا چاہیے وہاں پر جب آپ روحانی پہلو کی آمیزش کریں گے اور پھر کسی ایسی پریکٹیکل بات کو روحانی علم کے طور پر بنا کے پیش کریں گے اور بڑے بڑے سیاسی فیصلے جو کہ ملک کی مستقبل سے ریلیونٹ ہوں گے اس طرح کے فیصلے کریں گے، تو کیا از دس پریکٹیکل؟ دیکھیں، مطلب یہ اس پہ جتنا افسوس کیا جائے اس خبر پہ، پہلے سوشلی تو لوگ بات کرتے تھے، ہم سنتے تھے کہ ایسے ہو رہا تھا، اور بشرا بی بی ایک روحانی لبادہ اوڑھ کے انہیں بہکا رہی تھیں اور انہیں کچھ لوگ فیڈ کر دیتے تھے۔ بٹ اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے کہ قومی سطح کے لیڈر کو اس طرح کے ایک پیرنی کے بکھاوے میں آ گیا، اور باتیں تو مطلب کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی، قرآن شریف کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی، بٹ پریکٹیکلی اس میں بڑی کمزوری دکھائی اور لوگوں کے باتوں میں آ گئے۔ تو دیکھیں، اسلام میں تو پیری فقیری کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اب اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات چیت کر رہے ہیں، اور آپ دنیا سے کٹ چکے ہیں۔ جب اللہ اکبر کر کے آپ نیت باندھ دیتے ہیں نماز کی تو آپ دنیا سے کٹ گئے اور اللہ سے بات چیت کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ سے بات چیت کر رہے ہیں تو دنیا کے لوگوں کے دکھاوے میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بزدار صاحب پہ جو کرپشن کے الزام تھے وہ جب ان پہ پہنچائے جاتے تھے تو اس پہ یقین نہیں کرتے تھے، بیکاز بشرا بی بی ان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ تو یہ اس قسم کے جو ہے چیزیں اب سامنے آئی، ان پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی عوام کو دیکھیں، یہ اسلام کے نام پہ ملک بنا ہے، یہاں سب مسلمان رہتے ہیں، تھوڑی سی مینورٹی ہے، ہمیں قرآن شریف کو اپنی زندگیوں میں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اور بچوں کو پہلی جماعت سے بترجمہ قرآن شریف پڑھانا چاہیے، تاکہ اس قسم کے بہروپی چاہے مرد ہیں عورتیں ان کے
اس کے اعلیٰ کار نہ بن جائیں۔ اچھا سر، یہ بھی کہیے گا کہ روحانی مشاورت حاوی ہو جانا اور جس طرح سے بانی پی ٹی آئی کے انداز حکمرانی پر بھی سوالات کھڑے کیے گئے ہیں اور پارٹی میں بہت سارے اختلافات بھی سامنے آتے رہے فیصلہ سازی اور اہم تقریروں کے حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی سیاست عالمی سطح پر کتنی زیادہ متاثر ہوئی ہے؟ لوگوں پہ کیا پیغام جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس پہ تو ان کے ساتھ جو لوگ تھے نزدیک، وہ یہ کہتے تھے کہ کابینہ میں اور فیصلے ہو رہے ہیں۔ جب جا کے شام کو یہ بشرا بی بی صاحبہ کو بتاتے تھے، وہ بعض فیصلے چینج کر دیتی تھی، اور صبح آ کے حالانکہ ایک اسٹرکچر تحت کے فیصلے ہوا کرتے تھے، صبح آ کے وہ چینج کرتے تھے صرف بشرا بی بی کے کہنے پہ۔ تو یہ بہت ہی، دیکھیں اس لیول پہ جب آپ قومی فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی خطرناک چیزیں سامنے آئی ہیں، اور اس سے ہمیں سیکھ کے آگے چلنا چاہیے۔ اور میرے نزدیک کام یہ ہے کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ قرآن شریف کو پڑھ کے سمجھ کے زندگی گزارے، تو ہمارا معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارا ملک بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ طارق صاحب، سمجھتے ہیں کہ اب جیسے آرٹیکل شائع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک چیز جو ہے وہ عیاں ہوتی جا رہی ہے اور اسے سبق سیکھ لینا چاہیے۔ ابھی بھی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اب ہی ان کو اب یہ سارا اس سے تھوڑا سا سیکھ کر، اور ان چیزوں کو انڈو تو نہیں کیا جا سکتا، مگر مستقبل میں اس سے سبق سیکھ کے ٹھیک طریقے سے چلا جا سکتا ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس سے سبق سیکھنا ہوگا، اور لوگوں کی آنکھیں سے کھل گئی ہیں، کیونکہ وہ آپ اس کو عمران خان کو ایک سمجھتے تھے کہ تیسری بڑی پارٹی کے تحت سامنے آیا ہے، اور باقی پارٹیاں جو غلطی کر رہی ہیں اس طرح کی وہ باتیں نہیں کریں گے۔ اور جس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ پہ اپنا بھروسہ شو کرتے تھے اور قرآن شریف کی باتیں کرتے تھے، تو اس قسم کے لوگوں کے بہاوے میں آ جانا اور یہ ایمان کی کمزوری ظاہر کرتا ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم سارے جو مسلمان اسلام پاکستان میں رہتے ہیں، بجائے لوگوں سے جا کے ان سے کوئی مشاورت کریں، ان سے کوئی چیز مانگیں، ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے، اور تبھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کو ہم اپنی ڈیلی زندگیوں میں ڈھال لیں۔ اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ نظام تعلیم میں بچوں کو پہلی جماعت سے بترجمہ قرآن شریف پڑھایا جائے۔ جی طارق صاحب، ایک سوال اس سے یہ بھی جڑا ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر جب اوتھ لیتے ہیں تو اس میں اس طرح اوتھ میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ کچھ سینسٹیو میٹرز ہیں جو وہ کسی سے انیسیسریلی شیئر نہیں کریں گے، تو ایک ایسی شخصیت جو کہ پبلک آفس ہولڈر بھی نہ ہوں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے جو پاکستان کے اسٹیٹ لیول کے معاملات ہیں آپ ان سے ڈسکس بھی کریں اور بعد میں کیبنٹ میٹنگ پہ جو فیصلے ہیں اس کو بعد میں اسٹرکچرلی چینج کر دیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک فلا تھا اس پوری حکومت کے طرز حکومت میں؟ بہت بڑا فلا تھا، بڑا آپ نے اہم نقطہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ جی، اسٹیٹ میٹرز میں دیکھیں ٹاپ سیکرٹ چیزیں ہوتی ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اونلی فار دی ریڈنگ، اونلی فار یور آئیز، تو آپ تو دوسرے انسان بننے کو نہیں بتاتے، اور جا کے اس طرح سے آپ گھر میں شیئر کرنا شروع کر دیں تو اس کے بہت ہی خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں۔ تو بس یہ سامنے آئے، جس پہ جتنے بھی افسوس کر لیں کم ہے، اور اس سے پاکستان کی عوام کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ اچھا سر، یہ بھی کہیے گا بانی پی ٹی آئی جس طرح سے بات کرتے رہے ریاست کی، جمہوریت کی، اور جس اعتماد کا اظہار کرتے رہے، لیکن جس طرح سے انہوں نے روحانی بصیرت سے اپنی سیاست کو جوڑا اور قوم کو ایک طرح سے ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی، تو یہ کتنا بڑا پیغام ہے سیاسی طور پر بھی اور دیکھا جائے اور باقی لیڈرشپ کے لیے بھی؟ دیکھیں یہ پیغام تو بہت واضح ہے، اور عوام کو بھی سمجھنا ہوگا کہ ہمارے لیڈرز ابھی تک جو زیادہ تر آئے ان کے قول اور فعل میں تضاد تھا، وہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے۔ تو اس لیے اپنی عوام کو چاہیے بجائے کہ بلائنڈلی کسی کو فالو کرے، انہیں پرکھ کے چلے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھیں کہا ہے کہ میں انسان کے دلوں کو دیکھوں گا اور عملوں کو دیکھوں گا۔ تو ہمیں عوام کو بھی چاہیے کہ اپنے لیڈروں کے عمل دیکھیں کہ وہ عمل کیا کر رہے ہیں۔ باتیں تو بڑی وہ کرتے ہیں، اچھی اچھی روزی پکچر پینٹ کرتے ہیں، بٹ ان کے اعمال کیا ہے، ان کا کنڈکٹ کیسے پاسٹ میں رہا ہے، اس کے مطابق ان کے ساتھ ڈیل کریں یا انہیں ووٹ دیں۔ جی، دفاع تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سر، آپ کے وکیل آپ کا شکریہ۔ میاں صاحب، جس طرح آپ نے سنی گفتگو، طارق صاحب جس طرح کہہ رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں اب عیاں ہوتی جا رہی ہیں، اس پہ جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے، لیکن اس سے یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ یہ جو آمیزش تھی اور یہ جو بڑے بڑے فیصلے تھے، یہ نہ صرف ایک تو نان پریکٹیکل بات تھی۔ چلیں میاں صاحب، اس پر ہم دوبارہ بات کریں گے، فی الحال ہیڈلائنز پہ جانا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔